بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی نشست میں ہم نے جو سید التابعین تھے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی زندگی کا مختصر ایک خاکہ سمجھنے کی کوشش کی. آج انشاءاللہ ہم عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھنے کی کوشش کریں گے. عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نام، نسب، کنیت اور خاندان. عروہ ابن زبیر ابن عوام، یہ یہاں پر جو ہے نسب بیان کیا جا رہا ہے. ابن خویلد، ابن اسد، ابن عبد العزیٰ، ابن خسی، ابن کلاب. اب یہاں کلاب کے بعد نسب کہاں جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ کس سے مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ابن کلاب سے لے کر ابن مرہ، ابن کعب، ابن لوے، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن نظر، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مدار، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. اور یہ عدنان کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، جسے امام ذہبی رحمہ اللہ اور دیگر مؤرخین سیرت نگاروں نے بھی لکھا. ہاں، البتہ عدنان کے بعد کا جو نسب ہے اس کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے. جو بھی آپ کو انٹرنیٹ پر ہو یا پھر بعض کتابوں میں نسب کا ذکر ملتا ہے، یہ جو ہے اہل علم کے نزدیک مختلف فی مسئلہ ہے اور ثابت بھی نہیں ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں امام طبرانی رحمہ اللہ کے حوالے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے معاد ابن عدنان تک، یہ ثابت ہے. اس کے بعد کتنے سلسلے تھے، کتنے لوگ تھے، واللہ عالم. تو عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن عروہ، یحییٰ بن عروہ و محمد و عثمان و ابوبکر و عائشہ و خدیجہ، ان سب کی والدہ ام یحییٰ بنت الحکم ابیلاس بن امیہ ابن عبد الشمس تھی. ہشام بن عروہ و صفیہ ام ولد سے تھی. عبید اللہ بن عروہ، ان کی والدہ اسماء بنت سلمہ بن عمر ابن ابی سلمہ بن عبد الاسد بیٹی مخزوم کی تھی. مصعب بن عروہ و ام یحییٰ، ان دونوں کی والدہ ام ولد تھی جن کا نام واصلہ تھا. اسماء بنت عروہ، ان کی والدہ سودا بنت عبداللہ ابن عمر بن خطاب تھی. سودا کی والدہ صفیہ بنت ابی عبید بن مسعود الثقفی تھی. ہشام بن عروہ نے اپنی والد سے روایت کیا کہ جنگ جمل سے میں اور ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام اس لیے واپس کر دیے گئے کہ ہم دونوں کو لوگوں نے بچہ سمجھا. اب دیکھیں، پہلی چیز یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے، آپ کے خاندان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام عروہ کیوں رکھا؟ امام نساد رحمۃ اللہ علیہ نے خود، اگر آپ ان کے جو والد ہے زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، عشر مبشرہ میں سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لڑکوں کے نام شہیدوں کے نام پر رکھے کہ شاید اللہ انہیں شہادت سے نواز دے.
عبداللہ ابن زبیر، میں نے عبداللہ کا نام عبداللہ اس لیے رکھا عبداللہ ابن جہاش کی وجہ سے، منذر ابن عمر کی وجہ سے، عروہ کا نام عروہ ابن مسعود کی وجہ سے، حمزہ کا نام حمزہ ابن عبد المطلب، جعفر کا نام جعفر ابن ابی طالب، مصعب کا نام مصعب ابن عبیدہ کا نام عبیدہ ابن الحارث، خالد کا نام خالد ابن سعید، اور عمر کا نام عمر ابن سعید ابن العاص کے نام پر رکھا۔ یعنی عروہ کا نام اس لیے رکھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی شہید بنے۔ اور آپ جانتے ہیں ساتھیوں کہ جو فقہا کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں، عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جب کبھی صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے۔ اور عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں کیا ہی کہوں، عبد الملک ابن مروان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى عروہ ابن زبیر، کہ جو یہ چاہتا ہے یا جس کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جو اہل جنت میں سے ہے، تو وہ کسے دیکھے؟ عروہ ابن زبیر کو۔ اور آپ جانتے ہیں عبد الملک ابن مروان، مروانیہ اور زبیریہ دونوں کے درمیان کافی اختلافات تھے، یہ دونوں قبیلوں میں، لیکن اس کے باوجود عبد الملک ابن مروان یہ بات عروہ ابن زبیر کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ بلکہ عبد الفرید کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ عبد الملک ابن مروان کے باغ میں داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ امیر المؤمنین یہ باغ کتنا ہی خوبصورت ہے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ اے عروہ، آپ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے میرا باغ، لیکن آپ روزانہ پھل دیتے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عبد الفرید کے اندر کہ میں دربار خلافت میں، یعنی میں دربار خلافت میں دمشق مدینہ چل کر گیا، کچھ اور بھی دوست ساتھ تھے، تو میں ان سب میں نوقس یعنی کم عمر کا تھا۔ عبد الملک نے میری طرف روئے سخن کیا اور پوچھا کہ کون ہوں؟ تو میں نے اپنا نام اور نسب بتایا۔ تو عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ تمہارا باپ اور چچا جو ہے ہماری حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کرنے جو تحریک اٹھی تھی اس میں شریک تھے۔ تو امام زہری نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ جیسے کا یہ مقام نہیں کہ معافی کے بعد تذکرہ کرے، یعنی درگزر کر دینا چاہیے، آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو عبد الملک ابن مروان کو امام زہری رحمہ اللہ کی یہ بات بہت پسند آئی اور پوچھا کہ تم نے کہاں نشو و نما پائی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں نے شاگردی کی، یعنی سعید بن مسیب سے، سلیمان سے، خبیثہ سے۔ تو کہا عروہ سے علم حاصل نہیں کیا؟ تو کہا کہ وہ تو علم کا ایک سمندر ہے، یعنی جسے جو ہے یعنی اتنا یعنی جس کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر میں جب واپس گیا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب واپس گیا تو میں نے عروہ ابن زبیر سے علم حاصل کیا۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دوست دشمن بھی جو ہے، دشمن تو ہم نہیں کہیں گے، حریف بھی جو ہے اعتراف کرتے تھے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، اسی واقعے سے آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اجتماع فی حجر مصعب ابن زبیر و عروہ ابن زبیر و عبداللہ ابن زبیر و عبداللہ ابن عمر، کہ یہ چاروں جو ہے حتیم کے پاس جمع ہوئے، حجر اسود کے پاس۔ مصعب ابن زبیر، عروہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، تین سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ایک عبداللہ ابن عمر۔ فقالوا تمن، کہ خواہش کرو۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میری خواہش ہے الخلافہ، کہ مجھے خلافت نصیب ہو جائے۔ عروہ ابن زبیر نے کہا ان یأخذ عنی العلم، کہ میری خواہش ہے کہ لوگ مجھ سے علم حاصل کریں، یعنی لوگ آئیں علم سیکھیں مجھ سے۔ مصعب ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امراۃ العراق والجمع بین عائشہ بنت طلحہ وسکینہ بنت الحسین، کہ میری خواہش ہے کہ میں عائشہ بنت طلحہ اور سکینہ بنت حسین سے نکاح کروں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اے المغفرہ، زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ مجھے مغفرت نصیب ہو جائے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں فنالوا کلہم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر لہ، کہ ہم نے کہ یہ چاروں لوگوں کو وہ ملا جس کی انہوں نے دعا کی، یعنی یہ آمین کہہ رہے تھے، ایک دعا کر رہے تھے، تین آمین کہہ رہے تھے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مغفرت کر دی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی،
اس سے قبل جانے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یعنی دعا کرنے کے بعد آپ کا معاملہ کیا تھا، آئیے پہلے ان کا نسب سمجھتے ہیں کیونکہ میں بات بھول جاؤں گا۔ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری ایام میں آپ پیدا ہوئے، یعنی جیسا آپ نے دیکھا بعض اہل علم کا اختلاف ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی یا ابو محمد تھی، نسب آپ نے دیکھا، اور آپ کے جو والد تھے وہ زبیر ابن عوام تھے، عشر مبشرہ میں سے تھے، اور آپ کی جو والدہ تھی وہ اسماء بنت ابو بکر جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی۔ تو اس لحاظ سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کیا ہوئے، آپ کے بھانجے ہوئے، آپ کے بہن کے لڑکے۔ تو عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی خالہ کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ پھر یہاں پر یہ بھی غور کریں، عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی دادی کون ہے؟ صفیہ بنت عبد المطلب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ پھوپھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو یہ جو ہے پھر جو ان کے جو پردادا تھے خویلد بن اسد، یہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت یعنی جو آپ کا جو پھر عبداللہ ابن زبیر آپ کے بھائی ہے، تو ایسے خاندان سے آپ کا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ 23 ہجری میں، اور بعض اہل علم جیسے امام ذہبی نے اسی کو ترجیح دی ہے، بعد نے کہا 29 ہجری میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی۔ اب دوسرا جو یہاں پر جو دوسرا سلسلہ ہے ان کی اولاد کا، تو عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو کل کیا کہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں تھیں وہ 18 تھی۔ ایک ان کی جو بیوی تھی فاختہ بنت الاسود، اس سے جو اولاد آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ تھی عبداللہ، عمر، اسود، ام کلثوم، عائشہ، ام عمر۔ پھر ایک جو آپ کی شریک حیات تھی ام یحییٰ بنت الحکم ابن ابی العاص ابن امیہ، ان سے جو اولاد نصیب ہوئی یحییٰ، محمد، عثمان، ابو بکر، عائشہ، خدیجہ۔ پھر ایک تھے ام ولد جن سے ہشام اور صفیہ، اور یہاں ٹھیک ہے۔ پھر اسماء بنت سلمہ ابن عمر ابن ابی سلمہ سے عبید اللہ۔ پھر ام الولد سے مصعب اور ام یحییٰ، جن ام الولد کا نام واصلہ تھا۔ پھر سودا جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، ان سے ایک بیٹی ہوئی پھر اسماء۔ یہ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کا جو ہے خاندان ہے۔ اب آتے ہیں دعا پر۔ یہ دعا انہوں نے کی، لیکن دعا کرنے کے بعد ساتھیوں کیا کیا انہوں نے؟ اب آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی، انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ کس سے؟ اب آپ دیکھیں جب آپ خاندان پر غور کریں گے تو ان کی جو خالہ ہے وہ کون ہے؟ ام المؤمن عائشہ۔ اللہ اکبر۔ خود عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی خاتون کو نہیں پایا جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ، چاہے وہ علم طب ہو، علم فقہ ہو، علم شعر ہو، یعنی شعر و شاعری، اس سے زیادہ علم والی۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں، اب ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ 10 اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ ام المؤمنین، اقوال تو ہزاروں ہیں لیکن 10 پر ہم اکتفا کریں گے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابن عبد البر الاستیاب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی صحابہ میں حدیث میں کوئی مشکل آ پڑتی، ہم اس کا کافی و شافی حل اور تسلی بخش جواب اگر کسی کے پاس ملتا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملتا۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر اس کو نقل کیا ہے، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ دوسرا قول، قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ تمام لوگوں سے بڑی عالمہ تھی، اور اکابر صحابہ یعنی جو صحابہ میں کبار علماء تھے وہ بھی ام المؤمنین سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابھی آپ نے پڑھا کہ میں نے کتاب اللہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شعر اور میراث یعنی انہیریٹنس، ان کے متعلق اس باب میں، اس فن میں ام المؤمنین سے بڑا کسی عالم کو نہیں دیکھا۔ امام ابن شیبہ نے اس کو مصنف میں نقل کیا ہے۔
محمود ابن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و فرامین کی حفاظت، یعنی یہ تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرتے تھے، تاہم کہتے ہیں تاہم سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ بے مثال تھی۔ سیدہ عائشہ عہد عمر اور عہد عثمان سے لے کر تا حیات متعدد مسائل میں فتویٰ دیتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار اصحاب جیسے سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ان کے پاس سنن کے متعلق استفسارات کے لیے قاصد بھیجا کرتے تھے، یعنی ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ امام ابن سعد نے طبقات کے اندر اس کو نقل کیا۔ امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اس کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کیا، کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علم پر، فقاہت پر تعجب نہ کرو، آداب نبوی کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کو امام نساء نقل کرتے ہیں، کہ میں نے ام المؤمنین سے بڑا سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم نہیں دیکھا، ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا جس کے لوگ محتاج ہو، اور آیت کے اسباب نزول اور فرائض کے جاننے میں، فرائض سے مراد علم میراث میں، عائشہ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور اس کو امام ابوبکر خلال نے السنہ کے اندر، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا۔ ذرا غور سے سنیں، اسی لیے میں نے تین حوالے آپ کو دی۔ کہتے ہیں کہ اگر تمام جہانوں کی عورتوں کے علوم کو جمع کیا جائے اور اسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کے سامنے لایا جائے تو ام المؤمنین کا علم سب سے افضل ہوگا۔ بالفاظ دیگر، اگر اس امت کی سب عورتوں کا علم جمع کیا جائے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات شامل ہیں، ازواج مطہرات شامل ہے، محدثات شامل ہے، فقیہات، جتنے بھی خواتین جو ذہین و فطین تھے سب شامل ہیں، ان کے تمام علوم و فنون بھی جمع ہو تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا علم ان کے علم سے زیادہ ہوگا۔ آٹھویں بات یا آٹھواں قول، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں 3 علوم میں بے مثال تھی، علم فقہ، علم طب اور علم شعر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر، مجھے صرف یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام عورتوں میں، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ام المؤمنین سے کوئی بڑی عالمہ دکھائی نہیں دیتی۔ امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر، صرف اس امت کی عورتوں میں نہیں بلکہ تمام امتوں کی عورتوں میں ان سے زیادہ نہ کوئی عالمہ اور ان سے زیادہ کوئی سمجھدار عورت ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا ساتھیوں، یہ مقام ہے کس کا؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے علم حاصل کیا آپ دیکھیں، خود اس ایک واقعے سے آپ بات کو سمجھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں قبیصہ ابن زہیب سے، کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر تک مسجد میں جب مساجد میں علم کی مجالس لگتی تو میں، مصعب اور عروہ، یعنی تینوں، قبیصہ، مصعب ابن زبیر، عروہ ابن زبیر، ابو بکر ابن عبد الرحمن، عبد الملک ابن مروان، عبد الرحمن ابن مصر، ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن اوس، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ، یہ پورے فقہا ہم کیا کرتے؟ صبح میں بھی علم حاصل کرتے، شام میں بھی علم حاصل کرتے۔ میں زید ابن ثابت کے ساتھ بھی بیٹھتا جب وہ مدینہ میں تھے، جب وہ فتویٰ دیتے تھے، چاہے قرات کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، اور میں مستقل زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرتا رہا۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ قبیصہ رحمہ اللہ۔ پھر میں اور ابو بکر ابن عبد الرحمن سیدنا ابو ہریرہ سے علم حاصل کرتے، لیکن عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں شکست دے دی جب وہ اس فن میں طلب علم میں داخل ہوئے، کیونکہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا۔ خود عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام احمد مسند احمد کے اندر، امام طبرانی معجم کے اندر، امام حاکم مستدرک کے اندر، امام ابو نعیم حلیہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ میں میری خالہ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحبت میں طویل عرصے تک رہا اور ان سے علمی فوائد حاصل کیے، حتیٰ کہ ان کی وفات سے 4 یا 5 سال پہلے میں نے سوچا کہ اب اگر یہ فوت بھی ہو جائے تو بھی مجھے علمی تشنگی محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا، چاہے کوئی نازل شدہ آیت ہو یا کوئی میراث کا مسئلہ، حدیث کا معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ، میں نے ان سے بڑا کوئی ایسا عالم نہیں پایا
جس سے میں عرب کے شعراء میں سے کسی شاعر کے متعلق پوچھوں تو مجھے تسلی بخش جواب مل جائے، یا عربوں کی جاہلیت کی جنگوں کے متعلق اور ان کے نسب کے متعلق دیگر علوم کے بابت مجھے عائشہ سے بڑا، میری خالہ سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آیا، نہ ہی قضاء و حکم کے میدان میں اور نہ ہی میدان طب میں اتنی معلومات کسی کے پاس تھی جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہمیں ملتی۔ چنانچہ میں نے ایک بار ان سے پوچھا، اے میری امی جان، آپ نے علم طب کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے فرمایا، میں جب بیمار ہوتی تھی تو لوگ میرے لیے کوئی چیز تجویز کرتے، اور جب کوئی دوسرا شخص بیمار ہوتا تو اس کے لیے بھی وہی چیز تجویز کی جاتی تو اسے آفاقہ ہو جاتا، تو جب لوگوں کے آپس میں باتیں کرتے تو میں ان کو یاد کر لیتی۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اکثر مسائل ان سے یعنی اتنا علم نہ پوچھ سکا، یعنی کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ابھی پوچھ سکتا تھا، اللہ نے انہیں اتنے علم سے نوازا تھا، اور کتابوں سے اتنی محبت تھی۔ ابن عبد البر جامع بین العلم و فضلہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب حرا کا حادثہ ہوا تو کئی ساری ان کی کتابیں جل گئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر میری اہل و عیال ضائع ہو جاتے تو یہ اس پر میں راضی تھا اس سے کہ میری کتابیں بچ جاتی، کاش کی میری کتابیں جو ہے ضائع نہ ہوتی، یعنی اتنی جو ہے علم سے محبت تھی عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب آپ دیکھیں، دعا کی، دعا کے بعد محنت کی، جب دعا کے بعد محنت کی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا، کوئی معمولی مقام نہیں۔ چلے تفسیر سے شروع کرتے ہیں، قرآن مجید کی علم تفسیر میں بھی اللہ نے بہت بڑا ان کو مقام دیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوہ کے اندر نقل کرتے ہیں عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ جب قرآن مجید پر ہم نے غور کیا تو اس بات کو دیکھا کہ جس صورتوں میں، جن آیتوں میں پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب وہ صورت مکی ہے۔ جہاں پر اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، چاہے وہ فرائض ہو، واجبات ہو، مستحبات ہو، وہ مدینہ میں نازل ہوئے ہیں۔ دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح ذل من الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہا کہ رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان والدین کے آگے جھکے رہو، یعنی والدین کے آگے تم جھکے رہو۔ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی ان کی کسی بھی پسندیدہ بات پر نہ مت کرو، یعنی یہ معنی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ والدین کے آگے جھکنے کا معنی یہ ہے کہ ان کی کسی بھی جائز ثمن کا انکار مت کرو، ان کی پسندیدہ بات پر نہ مت کرو، بلکہ یہاں تک کہا ما بر والدہ من شد النظر الیہ، کہ اس نے بدبختی کی، یعنی اس نے برا کیا جو اپنی والد کو سخت نظروں سے، یعنی تیز نظروں سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قلب سلیم ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اس کی تفسیر میں اپنے بیٹے ہشام ابن عروہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا بنیا لا تقول اللعنی الم تروا الی ابراہیم لم یلعن شیئا قط، یعنی اے میرے بیٹے لعنتان کی عادت مت ڈالو، کیا تم نے دیکھا کہ جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام وہ کبھی کسی پر لعنت نہیں کرتے تھے۔ قلب سلیم کی تفسیر سورہ 7 کی فرمائی۔ بہرحال تو تفسیر کے میدان میں تو تفسیر کا یہ عالم تھا۔ اب مقام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، حدیث تو آپ جانتے ہیں، جگہ جگہ آپ جب کتب حدیث پڑھیں گے تو عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ خود ان کے جو بیٹے ہیں ہشام بن عروہ، وہ کہتے ہیں کہ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے والد کے متعلق، اور ہشام بن عروہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ساتھی، آپ یہ مت سمجھے کہ جو ہے بیٹا کہہ رہا ہے، نہیں، اللہ اکبر، ایسی بات نہیں۔ ہشام ابن عروہ وہ ہے جن کے متعلق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ہے، حافظ ہے، حجت ہے، یعنی بڑے بڑے محدثین، رئیس الفقہاء، امام شعبی، امام مالک، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، حماد ابن زید، حماد ابن سلمہ، یحییٰ بن سعید، یحییٰ القطان، عبید اللہ ابن موسیٰ، یہ محدثین نے ہشام ابن عروہ سے علم حاصل کیا، جو کس کے بیٹے ہیں؟ عروہ ابن زبیر کے۔ بڑے بڑے علماء نے، یحییٰ ابن معین نے کہا کہ مجھے امام ظہوری اور ہشام ابن عروہ دونوں محبوب ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ہشام ابن عروہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ہشام ابن عروہ، اندازہ کریں آپ، تو یہ مت سمجھے کہ یہ بیٹے کی گواہی ہے باپ کے حق میں، نہیں، یہ وقت کے امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ہشام ابن عروہ امام فی الحدیث ہیں، یعنی امامت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی حدیث کے میدان۔ کہتے ہیں ہشام ابن عروہ کہ میرے والد کے علم کو اگر 2000 پر تقسیم کیا جائے تو اللہ کی قسم ہم نے 2000 میں سے ایک حصہ بھی عروہ سے علم حاصل نہیں کیا۔
یعنی اتنی کثیر تعداد روایت کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ میرے والد کا علم اگر 2000 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ بھی میں نے اپنے والد سے حاصل نہیں کیا۔ عبد الرحمن ابن حمید کہتے ہیں کہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، تہذیب التہذیب کے اندر ابن حجر نے نقل کیا کہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ یہ جو ہے فقہ کا عالم، بلکہ اس وقت کیونکہ ام المؤمنین سے علم حاصل کیا تھا تو اہل ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے سب سے بڑے عالم 3 لوگ، ایک عروہ ابن زبیر، ایک عمرہ بنت عبد الرحمن، اور آخری قاسم ابن محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام سے ان کو نوازا تھا۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ظہری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، اربعۃ من قریش وجدتہم بحورا، کہ قریش کے 4 لوگوں کو میں نے علم کا سمندر پایا ہے، سعید ابن مسیب، عروہ ابن زبیر، ابو سلامہ اور عبید اللہ ابن عبداللہ۔ تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ عمر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عروہ ابن زبیر سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا، مجھے لگتا نہیں کہ کسی چیز کا علم ان کے پاس نہیں، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابن سویر سے جو ہے فقہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، سعید بن مسیب کے پاس جائیں، تو میں 7 سال وہاں پر تھا اور میں نے یہ سمجھا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ لیکن جب عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو مجھے لگا کہ یہ جو سمندر ہے اس کے نہ تو کوئی طے ہے نہ تو کوئی کنارہ ہے، یعنی اتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کس کو؟ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کی جو یعنی ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوست تو دوست تھے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بدعتی نے بھی جو ہے ان کے متعلق عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ برا کہا۔ تو بہت بڑا مقام اللہ رب العزت نے عروہ ابن زبیر کو عطا کیا۔ یہی وجہ ہے آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، ان کی صحیح بخاری آپ اٹھائیں، آپ تفسیر کا باب دیکھیں تو وہاں پر ابو عبیدہ قاسم بن سلام، ابو عبیدہ معمر، نضر بن شمیل، ان سے جو ہے آپ جو ہے روایت نقل کریں گے۔ جہاں پر فقہی مباحث تھے وہاں پر فقہا سے نقل کریں گے، لیکن آپ دیکھیں گے وہاں پر جہاں پر سیرت کا مسئلہ آتا ہے، مغازی کا مسئلہ آتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عروہ ابن زبیر، ابن شہاب الزہری، موسیٰ ابن عقبہ، محمد ابن اسحاق سے تعلیقاً جو ہے استفادہ کرتے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، مغازی کے اندر، سیرت کے اندر بہت بڑا مقام آپ کو حاصل ہے۔ کس کو؟ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کی تربیت بھی ویسے ہی کی گئی اور آپ نے بھی پھر اپنی اولاد کی تربیت ویسے ہی کی۔ اگر آپ دیکھیں گے ایک چیز جو آپ ان کی زندگی میں پائیں گے کہ بہت ہی بہترین طریقے سے عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی گئی، اور ویسے ہی آپ نے پھر اپنی اولاد کی تربیت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کی تربیت کی گئی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ان کے والد کو دیکھیں، کون ہے ان کے والد؟ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ۔ امام نبی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ مصنف میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو صبح کے وقت سونے سے منع کیا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، خود عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت کسی کے بارے میں یہ سنتا ہوں کہ وہ صبح کے وقت یعنی فجر کے بعد سوتا ہے تو میری اس سے دلچسپی ختم ہو جاتی۔ ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان سے کہا، یعنی اپنے نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، یہ جو نکاح ہے یہ غلامی ہے، تو دیکھو کہ تم اس غلامی کا جو پٹا ہے وہ کس کے ساتھ پہن رہے ہو، یعنی اپنی بیٹی کو کس کے نکاح میں دے رہے ہو۔ ہر اعتبار سے حکمت، آپ سمجھے دانائی، یہ گھر آپ کے گھر میں جو ہے ڈال دی گئی تھی۔ کہتے ہیں خود ہشام ابن عروہ رحمۃ اللہ علیہ جو عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ مصنف میں نقل کرتے ہیں، کان ابی یأمر الصبیان بالصلاة اذا اعقلوها والصیام اذا اعتقوه۔ کہتے ہیں کہ میرے والد ہمارے گھر کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے جب وہ ہوش سنبھال لیتے ہیں، اور اگر طاقت ہوتی کہتے کہ روزہ بھی رکھو۔ اور میرے والد کان ابی یطول فی الفریضۃ ویقول ہی رأس المال، کہ میرے جو والد تھے وہ نماز، خاص کر فرض نمازوں کو لمبی کر کر پڑھتے تھے اور کہتے کہ یہی تو اصل دولت ہے، یہی تو اصل سرمایہ ہے جو قیامت کے دن نفع دینے والی ہے۔ امام نبی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں کو
اذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم ان لها عنده اخوات فاذا رأيته يعمل السيئة فاعلم ان لها عنده اخوات فان الحسنة تدل على اخواتها وان السيئة تدل على اخواتها، کہ اے بیٹے اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کی بہن بھی ہوگی، یعنی ایک نیکی دوسری نیکی کی ترغیب دے گی۔ ایک نیکی جب بندہ خالص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ تو ایک نیکی اصل میں دلیل ہے دوسری نیکی کی، اور یہی معاملہ ہے برائی کا۔ تو جب دیکھو کہ کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے سمجھ جاؤ کہ اور ایک نیکی کرے گا، اور برائی کر رہا ہے سمجھ جاؤ کہ اور ایک برائی کرے گا۔ پھر کہا ایک دفعہ امام ابو نعیم نے ہلۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا کہ لا یہدین احدکم الی ربہ عز وجل ما یستحی ان یہدیہ الی کریمہ فان اللہ عز وجل اکرم الکرماء وَأَحَقٌ کہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے ایسی چیز اللہ کے سامنے پیش نہ کرو، ایسی چیز اللہ کے آگے نہ کرو جو تمہیں اپنی قوم کے کسی نیک آدمی جو صاحب کرم ہے، عزت والا ہے، اس کے سامنے آگے رکھنے سے جو ہے شرماؤ۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ امام احمد ابن حنبل کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحی من اللہ سبحانہ وتعالی کما تستحی من صالح قومک، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے جو ہے حیا محسوس کرو جیسا کہ تم اپنے قوم کے کسی نیک آدمی سے کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کوئی نوجوان ہے تمباکو نوشی کر رہا ہے، اگر مسجد کے امام صاحب گزر جائے چھپا دے گا۔ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے اللہ سے حیا محسوس کرو، جب ایک قوم کے نیک آدمی سے حیا محسوس کر رہے ہو تو اللہ تو جو ہے اس سے بھی زیادہ عزت والا ہے، تو اس سے جو ہے حیا کرنے کا حق زیادہ ہے۔ اور کہا کہ تعلموا فإنکم ان تکونوا صغراء قوم عسى ان تکونوا کبراءهم، کہ اے میرے بیٹو علم حاصل کرو، اگر چھوٹے ہو اس علم کی برکت سے، اس علم کا شرف یہ ہے، اس علم کا مقام یہ ہے، اس علم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس علم کے ذریعے سے تمہیں قوم کا بڑا بنا دے گا۔ اور اخبار کے لفظ میں کہ برا ہے وہ شخص کہ شیخ جاہل ان کے وہ بوڑھا بھی ہو جائے اور اس کے پاس علم نہ ہو، تو علم سیکھو۔ یہ بات عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بتانا مقصد یہ ہے کہ بہترین طریقے سے جو ہے اپنی اولاد کی جو ہے آپ نے تربیت کی۔ جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے، عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں عبادت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں، چاہے وہ حقوق العباد ہو چاہے وہ حقوق اللہ ہو۔ آئیے دیکھیں حقوق العباد میں جو ہے آپ کا معاملہ کیا تھا۔ کہتے ہیں بڑی پیاری بات آپ نے کہی، کہتے ہیں رب کلمۃ ذل احتملتها او رسمی اذن طویلا، کہتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے مجھے ایسے کلمات کہے جو ذلت پر مبنی تھے، لیکن میں نے حلم کے ساتھ بردباری کے ساتھ اس کو برداشت کیا، تو بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے کس سے بخشا؟ مجھے عزت سے بخشا۔ یعنی کیا کیا؟ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا۔ مکتوب فی الحکمت لیکن وجہک، کہتے ہیں کہ حکمت کی باتوں میں ایک بات ہے کہ منبساتن، کہتے ہیں کہ حکمت کی باتوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو، یعنی جب آپ کسی سے ملے تو چہرہ کھلا ہوا ہو۔ وَكَلِمَتُكَ لَيِّنَةٌ، کہ جو آپ کی بولی ہو، جو آپ کا لہجہ ہو وہ کیا ہو؟ نرم ہو۔ تَكُنْ أَحَبَّ إِلَى النَّاسِ مِنَ الَّذِي يُؤْتِيهُمُ الْعَطَاءَ، تو کیا ہوگا آپ جب آپ کا یہ انداز ہوگا تو آپ لوگوں کے ہاں اس بندے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگے جو انہیں مال عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے جو مال عطا کرتا ہے لیکن آپ اس کو مال تو نہیں دے سکتے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگرچہ اس کی صحت میں ضعف ہے، انکم لا تساؤون الناس باموالکم فلیساهم منکم بسط وجہ وحسن الخلق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے کہ آپ اپنا مال کے فراغی کے ذریعے لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتے، یعنی ہر کسی کو مال نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو کشادہ چہرہ اور حسن اخلاق کے ذریعے ان کے لیے فراغ دل ہونا چاہیے۔ یعنی مال کے ذریعے تو ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو اتنا کر لو۔ عروہ ابن زبیر سے تو یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، امام وقی نے کتاب الزہد کے اندر اس کو نقل کیا۔ تو جب تم ایسا کرو یعنی لہجہ نرم رکھو گے، چہرہ کھلا ہوا رکھو گے، تو وہ شخص جو مال دے رہا ہے اس سے بھی زیادہ تم لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جاؤ گے۔ یہ بات
عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور سخاوت کا یہ عالم تھا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ سخاوت سیکھی کس سے؟ خالہ سے۔ اور ام المؤمنین کی سخاوت کا عالم یہ تھا۔ خود عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن 70,000 درہم جو ہے آپ کے پاس ہے، ایک ہی دن میں 70,000 درہم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کر دی۔ حالانکہ خود میری خالہ کا عالم یہ تھا کہ میری خالہ کی جو چادر تھی اس میں پیون لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی سخاوت کا عالم کیا تھا؟ اذا كان ایام الرتب يسلم حائطه ثم يأذن للناس فيه فيدخلون ويأكلون ويحملون، قال وكان ينزل حوله الناس من أهل البدو فيدخلون ويأكلون ويحملون، وكان إذا دخله ردد هذه الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله۔ کہتے ہیں کہ جب موسم آتا، یعنی جب پک جاتا پھل یعنی کھجور، تو لوگ اعلان کیا جاتا ان کے باغ میں، تو لوگ آس پاس سے آتے، مدینہ کے لوگ، پھر گاؤں والے بدو آتے، تو وہ کیا کرتے؟ کھجور کھاتے، اور پھر کھجور کو بھر بھر کر جو ہے اپنے گھر بھی لے کر جاتے، اور وہ خوش ہوتے کہ ہاں لے کر جاؤ، اور قرآن مجید کی آیت سورہ کہف کی آیت ہے وہ آپ تلاوت کرتے۔ تو حق العباد کا عالم یہ تھا عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق، تو آپ دیکھیں نماز، صرف نماز کو آپ دیکھ لیں، دعا کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے، یعنی میرا تعلق اس طرح ہے، امام مالک نے مدونہ کے اندر اس کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق ایسا ہے کہ اگر مجھے نمک کی بھی ضرورت پڑے تو میں نمک کا سوال بھی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کروں گا، نمک کی ضرورت پڑے۔ امام یعقوب ابن سفیان الفصفی رحمۃ اللہ علیہ، فصاوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی تاریخ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 7.5 پارے، کتنے؟ 7.5 پارے مصحف سے دیکھ کر تلاوت کیا کرتے، اور رات میں اسی کے ساتھ قیام اللیل کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اس عمل سے ناغہ نہیں کیا۔ ایک رات جب آپ کی ٹانگیں کٹی گئی، اور ٹانگیں کیوں کٹی گئی؟ ایک واقعہ ہے بڑا مشہور کتب تاریخ کے اندر، کہ ولید بن عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ بوڑھا تھا، ابس کے علاقے سے، اور نابینا تھا۔ تو ایک شام وہ بوڑھا شخص جو نابینا ہے، بلائنڈ ہے، ولید بن عبد الملک جو اس وقت کا بادشاہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو ولید نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو اس شخص نے کہا امیر المؤمنین، ایک وقت تھا، ابھی تو میں آپ کو بوڑھا لگ رہا ہوں، نابینا لگ رہا ہوں، کہ جو میرا علاقہ تھا اس میں مجھ سے زیادہ کوئی پیسے والا نہیں تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ کہف میں کہا، کیا یہی بات؟ تو اس نے وہی بات کہی کہ چاہے وہ دولت ہو، گھوڑے ہو، اونٹنیاں ہو، بچے ہو، عزت و ہر اعتبار سے جو ہے میں آگے تھا، میرا رتبہ بلند تھا۔ اچانک سیلاب آیا، اس سیلاب کی وجہ سے میرا خاندان مر گیا، میرے بچے جو ہے فوت ہو گئے، میری دولت ضائع ہو گئی، اور کچھ نہیں بچا سیلاب کی زد میں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، یعنی یوں سمجھے ابھی جو ہے پیدا ہوا چند دن پہلے، اور ایک اونٹ کا جو ہے بچہ تھا، اور میں نے جو ہے اس چھوٹے سے بچے کو اٹھایا، اور میں اونٹ کو پکڑنے کے لیے دوڑا، تو میں اونٹ کو جو ہے پکڑ نہیں پایا، تو میں نے بچے کو زمین پر رکھا، تو پھر اونٹ کو پکڑنے کے لیے اس اونٹ کے بچے کو، میں اونٹنی کے بچے کو میں پکڑنے کے لیے بھاگا، تو دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، آواز سنائی، تو جب میں واپس، آواز مجھے جب سنائی دی، میں جب واپس پلٹا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے جو اس بچے کو کھا لیا۔ جب پھر میں پہنچا اونٹ کے پاس، تو اونٹ نے جو ہے مجھے اس طریقے سے میرے چہرے پر مارا جس کی وجہ سے میں نابینا ہو گیا۔ تو اونٹ بھی چلا گیا، بچہ بھی چلا گیا، میرے جو ہے دولت۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی ایک ہی دن میں دولت چلے گئی، بیویاں چلے گئی، اولاد، ہر چیز۔ پھر بھی میں نے کہا کہ الحمدللہ۔ تو ولید بن عبد الملک نے یہ پورا واقعہ سن کر کہا کہ جاؤ انہیں عروہ ابن زبیر کے پاس لے کر جاؤ، اس بوڑھے کو، تاکہ اس بوڑھے کو پتہ چلے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی دنیا میں ہے جو شکر کرنے والا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے ثابت قدم رہنے والا ہے، اور اس سے بھی زیادہ شکر گزار ہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اب ولید المغیرہ جو واقعہ پیش آیا، اس کو بہت سارے اہل علم نے نقل کیا ہے۔ امام نے کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، امام نے سعد نے، اور بھی بہت سارے علماء نے۔
میں جو اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں وہ حلیۃ الاولیاء سے. کہتے ہیں قدم عروۃ بن زبیر علی الولید ابن عبد الملک ومعه ابنه محمد ابن عروہ فدخل. کہتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر داخل ہوئے ولید ابن عبد الملک کے پاس، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے محمد. فدخل محمد ابن عروہ عروہ دار الدواب فضربته دابۃ فقر فحمل میتا. کہ وہ سٹیبل جو کہتا ہے ہستبل، یعنی جو جہاں پر گھوڑے ہوتے ہیں وہاں پر وہ داخل ہوئے ان کے بیٹے. گھوڑے نے اس طریقے سے لات مارا، تکلیف دی، جس کی وجہ سے وہیں ان کی روح قبض ہو گئی. ووقعت فی رجل عروۃ. اور پھر دوسری طرف یہ واقعہ ہوا کہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیر تھا نا، وہ ناسور کی وجہ سے، بعض اہل علم نے لکھا ہے کینسر جو ہے ان کو ہوا تھا. تو خلیفہ نے کہا کہ اس کو کاٹ لو، اس پیر کو تم کاٹ. کہا لا، میں جو ہے اس کو جو ہے نہیں کاٹوں. تو کیا وہ بڑھ گیا، فنضخت الی ساقی، پنڈلی تک جو ہے وہ اور بڑھ گیا کینسر. فقال له الولید کہ ابھی تو کاٹ لو. کہا نہیں، اگر نہیں کاٹو گے افسدت علیکا جسدکا، کہ تم آپ کا پورا جسم جو ہے فاسد ہو جائے گا. فقطعت بالمنشار وهو شیخ کبیر فلم یمسکه احد. کہ اب کیسے کاٹا گیا، اس کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو بہت سارے علماء نے نقل کیا ہے. جب آپ کا یہ عالم ہوا، کس کا؟ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ نے کیا کہا؟ بہت ساری چیزیں، طبیب ان کے پاس آئے اور ان کا یہ تھا کہ طبیبوں نے جب ٹانگ کاٹ دینے کا ان کو مشورہ دیا تو وہ اس پر آمادہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایسی دوائی پلاتے ہیں جس سے آپ کی قوت عقل و فکر زائل ہو جائے گی، اور یوں آپ ٹانگ کاٹنے کی جو درد ہے اس سے بچ جائیں گے. انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز کھائے کہ اس کی عقل معاف ہو جائے. ٹانگ کاٹنی ہے تو اس حالت میں کاٹو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ اس دوران اپنا کام تمام کر لیں، مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ بات امام نے کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھی، امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد کے اندر. تو عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل شروع کیے. طبیبوں نے آری یعنی جو منشار، اسی جو ہے ایکس کے اسی جو ہے ٹانگ کاٹ دی، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوا. امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عروہ رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو جلدی جلدی نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلا فرمایا، بھائی تمہاری کوئی حاجت ضرور ہے تو نماز کو لمبی کرو، یعنی کم کیوں کر رہے ہو. یعنی نماز کی حالت میں جو ہے آپ کے ٹانگ کو کاٹا گیا. ابھی واقعے پر آتے ہیں. جب کاٹا گیا اور اس حالت میں بھی غور کریں، وہو شیخ کبیر فلم یمسک احد، اس حالت میں آپ نے جو ہے یعنی بہت عمر والے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور کیا کہا؟ 2 واقعات ہوئے ہیں، بیٹا مر گیا ہے اور ٹانگ کٹ گئی ہے. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصب، بس اتنا کہا کہ اس سفر نے ہمیں تھکا دیا. اور کیا کہا؟ اللہ اکبر. کہا بڑے بہترین اشعار آپ نے کہا لَأَمْرُكَ مَا أَحْوَيْتُ كَفِّي لِرِيبَةٍ وَلَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي وَلَا خَعْدَانِ سَمِّي وَلَا بَصَرِي لَهَا وَلَا دَلَّنِي رَأِي عَلَيْهَا وَلَا أَهْلِي وَأَعْلَمْ أَنِّي لَمْ تُصِبْنِي مُصِيبَةٌ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا قَدْ أَصَابَتْ فَاتَّقَ بِي. کہا کہ میری زندگی گواہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں، یا کبھی میں نے اپنی رائے، یا کبھی میں نے اپنی عقل اللہ کی نافرمانی میں آگے نہیں کیا. نہ ہی میری قوت سماعت نے، نہ ہی میری قوت بصارت نے، نہ ہی کبھی میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ کبھی میں کوئی برائی کروں. اور جہاں تک تکلیف کی بات ہے تو پچھلے لوگوں کو تو آروں سے کاٹا گیا، زندہ جلایا گیا، میری تکلیف کیا ہے؟ اور جب آپ کے پیر کو جو ہے کاٹ کر لایا گیا، آپ نے کہا اما والذی حملنی علیک فی اتمات اللیل الی المساجد انہ لا یعلم اننی ما مشیت بیک الی حرام قط. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ یہ جو پیر ہے یہ صرف اس لیے استعمال ہوتے تھے کہ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں تاکہ اللہ رب العزت کو راضی کر سکوں. اور اللہ تو جانتا ہے کہ کبھی میں نے اس قدم کو اس لیے آگے نہیں بڑھایا کہ کوئی حرام کام میں اس سے کروں.
بتانا مقصد یہ ہے کہ کتنی محبت ہے خدا سے، کوئی معمولی چیز ہے، اور اس حالت میں بھی یہ کہا اللہم انہ کان، یا اللہ یہ چار تھے عرفات، فاخذت واحدا وابقیت ثلاثا فلک الحمد وکان لی بنون، یہی بات اولاد کے متعلق کہی، بعض روایت میں آتا ہے کہ سات، بعض روایت میں آتا ہے چار، کہ اللہ چار تھے، دو پاؤں تھے اور دو ہاتھ تھے، ایک تو نے لے لیا، تین تو نے بچائے رکھے، میں اس کے لیے اللہم لک الحمد تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ بیٹے چار تھے، بعض میں سات ہے، ایک تو نے لے لیا باقی ہے تو میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ یہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ، بلکہ علماء لکھتے ہیں شہید تو عروہ، عبد الواحد لکھتے ہیں کہ شہید تو عروہ ابن زبیر قطع رجلہ من المثل وهو صائم، کہ جس دن ان کا پیر کاٹا گیا نا تو وہ روزے کی حالت میں تھے۔ یہ مقام تھا عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں۔ تو اب آئیے اسی واقعے پر ہم پیچھے جاتے ہیں کہ دعا انہوں نے کی، کیا دعا کی کہ لوگ مجھ سے علم حاصل کریں۔ عمرو ابن دینار کہتے ہیں آتینہ فقال، کہتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان عروت کہا کہ انہ کان یتألف الناس علی حدیثی، کہ لوگ جو ہے کثیر تعداد میں آتے اور جو ہے آپ سے علم سیکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو بات دوسری طرف نہ جائے، ہم بہت دور آگے بات یہ عرض کر رہا تھا نام نسب، روایت حدیث میں ثقاہت، محمد بن عمرو نے کہا کہ عروہ نے اپنے والد اور زید بن ثابت و اسامہ بن زید و عبداللہ ابن الارقم و ابی ایوب و نعمان ابن بشیر و ابی حریرہ و معاویہ و عبداللہ ابن عمرو و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن زبیر و مصر ابن مقرمہ و عائشہ و مروان بن الحکم و زینب بنت ابی سلمہ و عبد الرحمن ابن عبد بن قاری و بشیر ابن ابی مسعود الانصاری و زید و یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب سے روایت کی، ثقہ کثیر الحدیث معمون فقی اور برتن مستقل ثبت تھے۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ یوم الحرہ میں میرے والد نے وہ کتب فقہ جو ان کی تھی جلا دی، اس کے بعد وہ کہا کرتے کہ مجھے ان کتب کو اپنے پاس ہونا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے پاس میرے اہل و مال کے برابر ہو۔ کیوں جلا دی؟ کیونکہ ہم نے بیان کیا تھا قاضی یاد رحمہ اللہ کا قول کہ کتابت حدیث کے متعلق اختلاف تھا۔ عادت و خصائل، محمد ابن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا کہ اپنی مونچھیں اچھی طرح نہیں کترواتے، البتہ ان کا کچھ حصہ اچھی طرح لے لیتے تھے۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ میرے بیٹوں مجھ سے پوچھو، کیونکہ میں اس حالت میں چھوڑ گیا ہوں کہ گویا عنقریب مجھے بھلا دیا جائے گا۔ جب میں پہلی کی حدیث کی تحقیق کرتا ہوں تو آج کی حدیث سے صاف ہو جاتی ہے۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ان کی والدہ ان کے والد روزانہ غسل کرتے تھے۔ اسحاق بن یحییٰ سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کو زرد چادر اوڑھتے دیکھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ان کی مثال یعنی سر پر اوڑھنے کا رومال سے رنگا جاتا تھا، اور سب سے آخر کپڑا جو انہوں نے پہنا وہ ان کے لیے برگ و دینار میں زرد رنگا کیا تھا۔ ہشام نے عروہ سے مروی ہے کہ عروہ ریشمی گنڈیوں کی طلیسان یعنی جو خطبہ اور ائمہ پہنتے ہیں جو شرفا کا لباس تھا، حالانکہ وہ احرام میں ہوتے تھے اور اس کی گھنڈیاں نہیں لگاتے تھے۔ ہشام نے عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ کرتے اور شالی رومال میں جیسے وہ کرتے سے ملا لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ہشام نے عروہ سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کے جسم پر کی چادر دیکھی۔ ہشام نے عروہ سے مروی ہے کہ عروہ گرمی میں ریشم کی قبہ پہنتے تھے جس کا استر حریر ریشم کا تھا۔ محمد ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کے بدن پر غیر خالص ریشم کی خاکی رنگی کیا اس قسم کی چادر دیکھی۔ عیسیٰ ابن حفص سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کے بدن پر جبہ دیکھا۔ محمد ابن عمرو سے مروی ہے کہ عروہ خرید سیاہی کے خضاب لگاتے تھے، مگر مجھے معلوم نہیں کہ اس میں وشمہ شامل کرتے تھے یا نہیں۔ ہشام نے عروہ سے مروی ہے کہ ان کے والد در پہ مستقل یعنی روزہ رکھتے تھے۔ ہشام نے عروہ سے مروی ہے کہ ان کے والد سوائے عید الفطر و عید النحر کے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ان کی وفات بھی روزے ہی کی حالت میں ہوئی۔ ہشام نے عروہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ عروہ کے ساتھ سفر کرتے، روزے بھی رکھتے اور ترک بھی کرتے، مگر وہ نہ ہمیں روزے کا حکم دیتے اور نہ خود روزہ ترک کرتے تھے۔ ہشام نے زیاد سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کو اپنے جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ سعید بن ابراہیم سے مروی ہے کہ عروہ کے پاؤں میں بیماری تھی، انہوں نے اپنا پاؤں کاٹ ڈالا تھا۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ مجھے عروہ، اگلے صفحے پر جائیں، مجھے عروہ حدیث بیان کرتے پھر امرہ بنت عبد الرحمن حدیث بیان کرتی، جس سے حدیث
جس سے حدیث عروہ کی تصدیق ہوتی. جب میں نے امراہ کی گہرائی کا اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ عروہ امراہ سے زیادہ علم والے ہیں. ہشام نے عروہ سے مروی ہے کہ عروہ سلام علیکم اما بعد لکھنا پسند کرتے تھے. توقع کہ اس کے ساتھ یہ نہ ملا ہے کہ فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہوا. عبداللہ شیخ البانی نے احمد اللہ علیہ اس روایت کو صحیح قرار دیا صحیحہ کے اندر. عبداللہ ابن حسن سے مروی ہے کہ علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب اور عروہ ابن زبیر عشاء کے بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حصے پہ ہر شب کو بیٹھا کرتے تھے. یہ ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھا فقہائے سبع کے تعارف میں. اس کے بعد عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عقیق کی طرف وہ چلے گئے مسجد نبوی، یعنی وہاں پر اس کو چھوڑ دیا اس علاقے کو بعض مصلحت کی وجہ سے، اور وہاں پر جو ہے آپ جا کر گوشہ نشینی آپ نے اختیار کر لی، یا یوں سمجھے آپ دور ہو گئے. شام میں عروہ سے مروی ہے کہ مجھے والد نے یہ وصیت کی کہ مجھ پر حنوط عطر میت نہ چھڑکنا. عبد الحکیم ابن عبداللہ ابن ابی پروا سے مروی ہے کہ عروہ ابن زبیر کی وفات کے نواح میں اپنی مجاہ کی زمینداری میں ہوئے اور وہی جمعہ کے روز 94 میں دفن کیے گئے. اس سال جیسا ہم نے دیکھا سید مسیب کا بھی اسی سال میں انتقال ہوا، نہیں فقہا کے انتقال کا سال کہا جاتا. عروہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، بعض نے ابو محمد بھی کہا. مدینے میں ان کا بہت بڑا مکان تھا. تو یہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت تھی، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. اگر اختصار کے اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.